ہاں جی جناب مسٹر بولو وائس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو عزت دے. آپ کو ماشاء اللہ. میں ابھی کچھ دن ہوئے مجھے تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے، لیکن کافی یعنی کہ آپ کا انداز گفتگو تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں آپ کئی دفعہ لوگوں کو دیکھ کے، پاکستانیوں کو جن کی ٹپیکل پاکستانی مینٹیلٹی ہے. جی لیکن اس میں ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ جن کو سنتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں. جی جی. تو کہاں سے کال کیا آپ میں نے؟ ویسے اویس لاہور سے. اویس نام ہے. ہاں اویس نام ہے اویس آپ کا. نام ہے یہ. اللہ آپ کو ہاں یہ سلامتی دے. زوم پہ ذرا نام تھوڑا سا وہ ہے اس کے علاوہ. اچھا جی تو میرے پاس 1 2 سوال تھے آپ سے. جی سر. ایون کہ میں جب مجھے کسی چیز میں زیادہ متنازع باتیں لگتی ہیں کئی علماء کی یا فرقوں کی، تو زیادہ جی تر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اہل تشیع حضرات کو سنوں، کیونکہ آپ لوگوں کی جو بیس ہے وہ اہل بیت سے منسلک ہے. جی تو ہمارے بھی گھر میں بھی ہمیں بھی یہی بتایا گیا کہ اس گھرانے سے افضل کوئی چیز نہیں، اور ان سے سچا صادق یا باقی سب صفات میں بھی کوئی آگے نہیں. جی تو سر. اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے. میں ابھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پروگریسو فیس میں ہوں، ابھی اتنا علم نہیں ہے جی مجھے جناب. چیزوں کا، لیکن کوشش جی میری جاری ہے ان چیزوں میں جی کہ صحیح چیز مل جائے. اچھا ریسنٹ ویڈیوز میں نے آپ کی دیکھی تھی کچھ، ان میں یہ تھا کہ جب فار ایگزامپل آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، یا اہل تشیع جو فرقہ آپ کہہ لیں یا جو بھی، اس میں نہیں جا رہا، لیکن مطلب جو تو وہ کہتے ہیں آپ کو کہ جی آپ ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھا دیں. جی تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بھی بندہ آپ کے کسی بھی موضوع سے یا کہیں کسی بھی بات سے اگر اتفاق کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جو باتیں آپ سے اس میں سنی ہیں یا جو باتیں اہل تشیع حضرات سے وہ سن رہا ہے اس پہ اتفاق کر لے؟ کیا کلمے کی کافی. بیس وہی نہیں ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ایک ہے؟ وہی دیکھ جو لوگ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں نا، اگر اصل ایمان تو یہی ہے کہ انسان بات مانگے نا، اس کے ساتھ اقرار کرنا زبان سے، یہ بولنا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اگر انسان کر سکتا ہے، تقیہ نہیں کر رہا، تو زبان سے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں مسلمانوں میں یہ ہے کہ کوئی اگر مسلمان بنتا ہے دل سے مان لیتا ہے، لیکن کلمہ کہتا میں نہیں پڑھتا، تو اس کو آپ مشکل سے مسلمان کہہ سکتے. مگر یہ اس کی کوئی مجبوری ہے کر رہا، اس کو قتل ہو جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو صرف عقائد کو ماننے سے، دیکھیں میں آپ کے اپنے علماء کی باتیں نقل کر رہا ہوں، عقائد کو ماننے سے بغیر کلمہ پڑھے مسلمان کے ساتھ عقائد کے ماننے سے کلمہ بھی پڑھنا ضروری ہے. تو جو لوگ آپ شیعہ بننا چاہتے ہیں نا، تو وہ اگر مانتے ہیں، ہماری باتوں کو مانتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرنی چاہیے، شہادت بھی دینی چاہیے. جی تو یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بیسز اگر ٹھیک ہے تو جو کلمہ آپ پورا پڑھتے ہیں، اب وہ آگے جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ آگے صرف انہی چیزوں کا اقرار ہے جو ایون کہ ہر مسلمان کے دین میں شامل ہے. تو کیا اس چیز کو لے کے آپ کلمے کے آگے پھر اس کو جتنا زیادہ طویل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں ہیں، یہی ہے نا کہ ہم جو لوگ دیکھیں غیر شیعہ سے شیعہ ہونا چاہتے ہیں، شہادت دینی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام معصوم خلفاء اللہ ہیں، ان کی طاعت واجب ہے. یہ بیسس ہے. اس کو مان لیا نا، تو اس کے پھر آف شوٹس بہت ساری باتیں ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات آ جاتے ہیں کہ آپ نے جب مان لیا کہ ایک شخص آپ کا امام ہے، اللہ کی جانب سے امام ہے، اس کی سب باتیں صحیح ہیں، تو پھر ان کے سب ٹیچنگز آپ کو ماننا پڑے گا نا، کہ وہ نماز کس طرح پڑھاتے تھے، انہوں نے وضو کا کس طرح حکم دیا ہے، انہوں نے قیامت کے متعلق کیا بولا ہے، جنت کے متعلق کیا بولا، قرآن کی تفسیر انہوں نے کس طرح کیا، اللہ تعالیٰ کے کیا صفات بتائے انہوں نے، تو یہ پھر سب ماننا لازم ہوگا نا. وہ ایک بیس ہے، وہ ایک روٹ ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک آخری سوال میرا یہ ہے جی سر. کہ جو اب ایک ہی ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ جو پاک ہے کسی بھی خطا سے، کسی بھی گناہ سے، تو ابھی ریسنٹ ویڈیوز جو میں نے آپ کی دیکھی ہیں وہ کافی، یعنی کہ انیشلی میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں کافی سخت بیانات ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی یا جن سے ریلیٹڈ کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ پروفس نہیں سنے کسی سے. وہ ویڈیوز جب میں نے آپ کی دیکھی ہیں ان میں آپ اکثر یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ خطا کی، تو جس کی بیس پہ وہ جو ہے بالکل ہی منافق یا مشرک ہو گیا. تو آپ کو یہ چیز اگر آپ سامنے رکھیں کہ جو ایک ہی ذات ہے جو خطا سے پاک ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، ایون کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ بالکل ہیں سب خطا ایک جیسے سب نہیں سے ہوتے کہیں نا نہ بھائی، کہیں غلطی ہے. سب سے خطا ایک جیسے نہیں ہوتے نا. ابھی اور میرے اور آپ کے خطا ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گالی نہیں دیں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے نا. تو خطا سب ایک جیسے تو نہیں ہوتا کہ بھائی اب بھائی خطا تو سب سے ہوتی ہے. جب
خطا ایک ایسا خطا ہو جو اس سے کفر لازم آتا ہو، جس سے کو اللہ نے کفر کا اس میں وعدہ دیا ہے، اور اس کا فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے کام کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو پھر آپ اس کے جسٹیفیکیشن تو یہ تو نہیں کہتے کہ خطا سب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے مخالفین یہ مان لیں کہ بھائی یہ خطائیں ابو بکر عمر سے ہوئی ہیں، عثمان سے ہوئی ہیں، اور کہہ دیں کہ بھائی خطائیں سب سے ہوتی ہیں، یہ اس لیے یہ ان کو ہم امام نہیں مانتے، یہ جو ہے ان کو خلیفہ راشد ہدایت شدہ امام کہ ان کی اطاعت واجب ہے، یہ سب مسلمانوں سے بہتر ہے، ہاتھ اٹھائیں تو ہم یہ بالکل یہ بحث بند کریں گے، ہم یہ ڈسکشن بند کریں گے، پھر فضول ہو جائے گا. جب سب مانتے ہیں کہ بھائی سب سے خطا ہوتی ہے، ان لوگوں سے بھی خطا ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کہ اہل بیت علیہ السلام کے بجائے فلان کی اطاعت واجب ہے، یہ 10 دعوے سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ان کے بعد رول ماڈل ہمارے پاس یہ افراد ہیں، اور ان کے کردار جب دیکھتے ہیں نا، کسی کو تیمم نہیں آتی، کسی کو نماز نہیں آتا، کسی کو قرآن نہیں آتا، کوئی بھائی کچھ، یعنی بہت سارے، اور بعض سے افعال ایسے صادر ہوتے ہیں کہ ان سے بھائی کفر ہی لازم آتا ہے، تو پھر تو ہم مجبور ہیں ان ابحاث کو اور ان ڈسکشنز کو آگے بڑھانے. اس لیے آپ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی خلفاء ہیں، ان کے حق کو آپ اگنور کر رہے ہیں، ان کے بجائے ایسے لوگوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور پروموٹ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 1400 سال سے، جن کے متعلق ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک آخری چیز جی اگر آپ کی اجازت ہے. جی چھوٹا سا سوال ہے صرف ایک یہ کہ علماء کے خلاف یا کسی عالم سے متعلق جب آپ یہ چیز کہتے ہیں کہ مطلب ایک چیز شروع ہی اس چیز سے ہوئی ہے کہ جس کی بیس کوئی نہیں، یعنی کہ آپ جس چیز کو رد کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ جی ہم آپ کی کتابوں کو یا آپ کے یہ جو ہیں جتنے بھی جنہوں نے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں ان کو نہیں مانتے. جو تو ایک چیز ہم نے یہ بھی سیکھی ہے اسلام میں اپنے بڑوں سے یا باقی سب سے کہ اگر کوئی عالم ہے تو چاہے جس مرضی مسلک کا ہے، جس طرح میں ہوں، ابھی میں نے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی عزت کرنا بھی گھر سے سیکھی ہے کہ کوئی بھی عالم ہے جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہے، اس کی عزت کرنا وہ ایک حساب سے ہر مسلمان کے لیے جو فرض ہے، یہ واجب چیز ہے، کیونکہ وہ انسان ہم سے زیادہ اسلام کو ٹائم دے رہا ہے یا ہم سے زیادہ اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. تو جب آپ بالکل ہی ان کی ساری تعلیم کو ہی ایک حساب سے ضائع کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضائع صرف ایک یا دو بیسس پہ، تو کیا وہ چیز ٹھیک ہے؟ تو علماء کی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی ہے نا بھائی، کیونکہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، سب فرقے کے علماء ہیں اور اختلافات معلوم ہیں، اور ہر فرقے کے علماء کے آپس میں اختلافات، علماء معصوم نہیں ہیں، علماء سے خطا ہو سکتی ہے، ان کی کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں. ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ علماء کی سب باتیں نہ مانیں، کیونکہ یہ امپاسبل ہے، کیونکہ ان کے باتوں میں کانفلکٹ، ایک عالم کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا عالم کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا. وہ جو صحیح کہہ رہا ہے وہ عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو فالو کرنا. تو علماء کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، علماء کی ساری باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے. عقل ایک ایسا چراغ ہے کہ اس کے سامنے غلط بات کو رکھو، صحیح بات کو رکھو، یہ اس چراغ میں پتہ چل جاتا ہے. وہ عقل آپ کو بتا دے گا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے. اگر انصاف کو آپ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تعصب کی وجہ سے آپ حق کا انکار نہ کریں، تو عقل سے پتہ چل جاتا ہے. لہذا عالم کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی اس نے خدمت کی ہو، کتنا علم اس کا زیادہ ہو، اس کی ساری باتیں آنکھ بند کر کے آپ نہ کہہ دیں اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. جو اس نے اچھی باتیں کی ہیں، جو اچھی باتیں، صحیح باتیں اس نے نقل کی ہیں، اظہار کی ہیں، اس کو مانیں گے. جو غلط باتیں ہیں، احترام اپنی جگہ، جو غلط باتیں اس نے بتائی ہیں اس کو رد کریں گے. اور کسی کے احترام کی وجہ سے ہم اس کی غلط بات کی ہم فالو نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا بھائی؟ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے میرے بھائی بدر الدین بھائی، تیار ہیں آپ؟